السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کسی پیارے بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے یا مومن کی نماز معراج ہے، تو اس کی وضاحت کریں۔ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں سب کو وضاحت طلب ہوتی ہے، ایک ہے مومن، دوسرا ہے معراج۔ اب مومن کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے اور وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ارکان اسلام پر عمل کرتے ہیں تو وہ مومن ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سورۃ حجرات، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بیوقوفوں کا، گنواروں کا گروہ مسلمان ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس طرح اللہ کے نزدیک بھی مسلمان اور مومن میں فرق ہے کہ اللہ سوال کر رہے ہیں کہ ایمان کب داخل ہوا۔ تو اس طرح حدیث پاک میں بھی بخاری شریف میں 26 نمبر حدیث ہے، پہلی جلد اور 19 نمبر باب ہے، اس میں بھی اسی آیت کو بخاری صاحب نے بھی دہرایا ہے کہ یہ گنوار لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ اور آگے سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، 26 نمبر جو حدیث ہے، کہ ایک سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک صحابی کو نہیں دے رہے تھے، جبکہ میں اس کے متعلق بہت اچھا گمان رکھتا تھا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں اور آپ اس کو مال نہیں دے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تو اس کو مومن سمجھتا ہے یا مسلمان؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی مسلمان اور مومن دو علیحدہ مرتبے ہیں، علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو 3 دفعہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میں ان کو اللہ کی قسم مومن سمجھتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ تو مسلمان سمجھتا ہے یا مومن؟ یعنی وہی اس آیت کی تشریح میں کہ جو مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گنوار ہیں، بیوقوف ہیں، دیہاتی ہیں، ان کو نہیں علم۔ اور آگے سے فرماتے ہیں کب ایمان داخل ہوا تمہارے دلوں میں؟ تو یہ مومن کس طرح ہوتا ہے؟ سب اولیاء کرام اس کے متفق ہیں اس پر کہ جس طرح بیعت کرنی ہے، بیعت کا معنی ہے بک جانا، اور جب آدمی بکتا ہے، بیعت کرتا ہے، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آدمی کی، اس مرید کی قیمت کیا ہے جو اس کو پیر نے عطا کرنی ہے؟ تو سب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت ہے نور ایمان۔ نور ایمان وہی اللہ کا نور ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ اولیاء کرام میں آ رہا ہے، کیونکہ بیعت جو ہے یہ رواج نہیں ہے، اس کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نور ایمان حاصل کرنا۔ اگر تو نور ایمان عطا کیا تو بیعت ہو گئی، نہیں تو بیعت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کو اپنی قیمت نہیں ملی۔ تو جب نور ایمان مل جائے گا تو پھر وہ مومن ہے۔ اب پھر وہ قلبی تعلیم، وہ اللہ کا ولی جو ہوگا وہی نور ایمان عطا کر سکتا ہے، تو پھر وہ قلبی تعلیم قرآن کے مطابق اس کو عطا کرے گا کہ اپنے دلوں میں میرے نام کا ذکر کرو۔ سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور فرمایا جو دل سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ اب لوگ زبان سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم دل سے ہی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو گنوار کہہ رہے ہیں، بیوقوف دیہاتی کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح جب نور ایمان حاصل کر لے گا اللہ کے ولی سے تو پھر وہ مومن ہوگا،
اور وہ قلبی ذکر جب کرے گا تو اس سے قلب پاک ہوگا، جب قلب پاک ہوگا تو پھر وہ اللہ کا عرش ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے 6 دن میں یہ زمین و آسمان اور کل کائنات 6 دن میں بنائی اور پھر عرش پہ قرار پکڑا۔ تو عرش پہ قرار پکڑا کا مطلب کہ عرش اس چیز کو کہتے ہیں جہاں اللہ رہتے ہیں۔ تو جب سرکار نے فرمایا مومن کا قلب جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرش پر قرار پکڑا جب یہ کائنات 6 دن میں مکمل کر لی۔ تو اب مومن کا قلب عرش ہے۔ تو دیکھیں جب پاک ہوگا، قلبی ذکر سے پاک ہوگا تو قلب عرش بنے گا، کیونکہ ذات پاک ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتی ہے۔ قلب پاک ہو گیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انسان کے دل میں گوشت کا مچا ہے، جب وہ پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ غلیظ ہو جائے تو سارا جسم غلیظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یاد رکھو وہ گوشت کا مچا جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ تو اس طرح جب دل قلب پاک کس طرح ہوگا، دل پاک کس طرح ہوگا، قلبی ذکر سے قلب پاک ہوگا، زبانی ذکر کرنے سے زبان پاک ہوگی، کیونکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ عضو ہیں۔ زبان علیحدہ چیز ہے، زبان کا دل سے کوئی تعلق نہیں۔ کئی دفعہ آدمی کہتا کچھ ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری زبانوں کو نہیں دیکھتا، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ اپنے دل میں میرے نام کا ذکر کرو، سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں۔ اور سرکار نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، اس کی وضاحت فرمائی کہ جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ تو اس طرح جب قلب پاک ہو جائے گا قلبی ذکر سے تو پھر ذات پاک ہے تو پھر اس میں آ جاتی ہے، تو جس سے قلب عرش ہو جاتا ہے۔ سرکار میں قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، تو اب اللہ کا عرش بن جائے گا۔ جب قلب عرش بن جائے گا تو پھر نماز معراج ہوگی۔ اب معراج کے جو مرضی کوئی معنی کرے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ پہ معراج ہوئی، تو اب وہاں کیا صرف پہاڑ پر چڑھنے کا نام، بلندی کا نام معراج ہے؟ وہاں اللہ کے نور کا اظہار ہو رہا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آگے سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار کر رہو، ادب کرو۔ اگر اونچائی کا نام اوپر چڑھنے کا نام ہوتا تو وہاں لوگ بکریاں نہیں چراتے تھے پہاڑ کے اوپر، پھر ان کو بھی معراج ہو گئی، بلندی پر تو وہ بھی چڑھے ہیں۔ تو اس کا مطلب بھائی جو مرضی کوئی کرے، معراج اللہ کے دیدار اور اللہ سے ہم کلام ہونے کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی معراج پر گئے تو کیا آپ آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہوئے؟ اگر ہم کلام نہ ہوتے تو اس کو معراج نہ کہتے، آسمانوں کی سیر کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کو معراج کہتے ہیں، کیونکہ نماز کا تحفہ معراج میں اللہ نے عطا فرمایا، تو باتیں ہوئیں تو یہ عطا فرمایا۔ اس طرح معراج جو ہے یہ اللہ کو دیکھنا اور اللہ سے باتیں کرنا۔ تو نماز معراج ہے مومن کی، کیونکہ اب اس کا قلب عرش ہو گیا ہے، وہاں اللہ رہتے ہیں۔ جب وہ شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو بھی دیکھتا ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ پھر اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس وقت نماز معراج ہوگی، پہلے قلب عرش ہوگا، پھر نماز معراج ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز جو ہے یہ بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ تو اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے اور بڑے بڑے علماء کرام ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں ہی رہتے ہیں، تو جب ان کے بارے میں ٹی وی پہ، اخباروں میں اور عدالتوں میں کیس آتے ہیں تو پھر یہ اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے، ہر وقت نمازیں پڑھنے والے، یہ بے حیائی سے ان کی نماز نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ وہ اس لیے نہیں روکا کہ ان کی نماز معراج نہیں ہوئی تھی، اس لیے بے حیائی سے نہیں روکا۔
جن بزرگان دین اولیاء کرام کی نمازیں معراج ہو گئی تھیں ان سے کبھی کوئی بے حیائی سرزد نہیں ہوئی۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے تو ہے کہ مرشد کامل سے بیعت کر کے ایمان حاصل کرے، جس طرح یہ ثبوت ہے کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ حجرات میں یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور ان کو گنوار اور بیوقوف کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور سورۃ فتح میں دیکھیں، جن لوگوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی ان کو نہیں کہہ رہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو، ان کو بشارت سنا رہے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اے میرے محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کو جنت کی بشارت دے دو، وہ مجھ سے راضی میں ان پر راضی۔ تو وہاں رضا کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور یہ جو جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کو بیوقوف اور گنوار کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیعت کر کے ایمان حاصل ہی نہیں کیا ابھی، اس لیے وہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کی نماز معراج نہیں ہوتی، کیونکہ مومن کے لیے سرکار فرما رہے ہیں جب ایمان حاصل کر کے مومن ہو کر قلبی تعلیم جو وہ عطا کریں گے، جیسے باؤ صاحب فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، دل میں، من دل کو کہتے ہیں، دل میں لگائی ہے، اور پھر نفی اس بات کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اور نفی اس بات کا ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ نفی ہے کہ کوئی نہیں عبادت کے لائق، الا اللہ ثبات ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر یہ نفی اس بات کا ذکر کرے گا تو ہر جگہ جسم میں سانس جاتا ہے، ہوا جاتی ہے، آکسیجن جاتی ہے، تو سانس کے ساتھ یہ ذکر کرنا یہ قلبی ذکر کہلاتا ہے، اس سے قلب پاک ہوتا ہے۔ پہلے وہ ایمان حاصل کرے، پھر اس قلبی ذکر فکر کرنے سے اس کا دل جو ہے وہ پاک ہوگا، تو پھر پاک ذات اس میں آ جائے گی، وہ اللہ کا عرش ہو جائے گا۔ تو پہلے مومن ہوگا، ایمان حاصل کرے گا تو مومن ہوگا کسی کامل مرشد سے بیعت کر کے، تو جب مومن ہوگا تو پھر قلبی ذکر کرنے سے جب قلب پاک ہوگا تو اس میں اللہ آ جائیں گے، تو پھر یہ عرش ہوگا، جب عرش ہو جائے گا تو پھر نمازیں معراج ہوں گی، پھر وہ بے حیائی سے بھی روکیں گی۔ تو اس طرح اس کی ترتیب ہے۔ یہ جو بے حیائی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیوں وہ اس لیے ہے کہ ان کی نمازیں معراج نہیں ہوئی، اس لیے بے حیائی سے نہیں روکا۔ معراج کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا قلب عرش نہیں ہوا تھا۔ قلب عرش کیوں نہیں ہوا؟ وہ مومن ہی نہیں تھے، انہوں نے کسی کامل مرشد سے ایمان ہی حاصل نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح بھائی یہ سارا ایک ترتیب ہے اس کی، جو اس ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ان کی نمازیں معراج ہو جاتی ہیں، جو اس ترتیب سے نہیں چلتے، کوئی مرشد کامل اختیار نہیں کرتے، مدرسوں کے علم کو کافی سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں مولانا روم صاحب فرما رہے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ تو شمس تبریز سے وہ کہتے ہیں جب میں نے تعلق کیا، ان کی غلامی اختیار کی، مرشد کامل سے بیعت کی، تو پھر مجھے علم آ گیا۔ کیا کون سا علم آ گیا؟ جس سے قلب عرش ہوتے ہیں، جس سے آدمی مومن ہوتا ہے، وہ علم پھر آیا۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام، اللہ حافظ۔